ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے صدر بننے کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ برطانوی جریدے کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں ان سے بھارتی فوجی کارروائی سے متعلق سوال کیا گیا، جس پر انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اس بار رد عمل مشرق سے شروع ہوگا اور بھارت کے اندر گہرائی تک جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ نشانہ بن سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر شدید آواز بلند کی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورتحال میں پوری آبادی کا اندھا دھند قتل عام یا انہیں بھوکا مارنے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اسرائیلی اخبار نے غزہ کو 21ویں صدی میں قحط کی سب سے سنگین مثال قرار دیا ہے۔ عاصم افتخار نے واضح کیا کہ لوگ اس لیے نہیں مر رہے کہ خوراک موجود نہیں، بلکہ انہیں جان بوجھ کر خوراک تک رسائی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں سے نکلنے والے نالوں میں طغیانی کے باعث چک شہزاد اور پارک روڈ پر شدید صورتحال ہے۔ مقامی افراد کے مطابق انتظامیہ کو اطلاع دینے کے باوجود کوئی ٹیم نہیں پہنچی۔ موسلادھار بارش کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور اور سیالکوٹ کے نشیبی علاقوں میں بھی سیلابی خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کی وارننگ جاری کی ہے۔ دیر سوات، شانگلہ، مانسیرہ، ایبٹ آباد اور کوہستان میں برساتی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کا امکان ہے۔ دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ باقی دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے جنگی طیارے ایل او سی پر پرواز کر رہے ہیں اور پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ بھارتی ایجنسی اے این آئی اور دفاعی ذرائع نے ان الزامات کو فیک نیوز قرار دے دیا۔ خود بھارتی اداروں نے تسلیم کیا ہے کہ کوئی غیر معمولی سرگرمی یا سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ مودی سرکار کے اشارے پر بھارتی میڈیا خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق ایل او سی پر صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ ایف بی آر کی آئی ٹی کمپنی ختم کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایف بی آر کی کمپنی پی آر اے ایل کو 6 ماہ میں ختم کر کے نیا جدید ادارہ بنانے کا حکم دے دیا۔ پی آر اے ایل کا سسٹم فرسودہ ہو چکا ہے، جس سے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں رکاوٹ آ رہی تھی۔ 2019 میں اپ گریڈیشن کے لیے $400 ملین کا قرضہ لیا گیا، مگر اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ نئے ادارے کو مکمل خود مختاری اور جدید ماہرین پر مشتمل بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ عمل وقت طلب اور چیلنجنگ ہوگا۔ بنگلہ دیش میں انتخابات فروری میں ہوں گے۔ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس نے اعلان کیا ہے کہ عام انتخابات اگلے سال فروری میں ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ حسینہ واجد حکومت کے خاتمے کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ سابق وزیر اعظم عوامی احتجاج کے بعد اقتدار چھوڑ کر بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ موجودہ حکومت نے ترقیاتی عمل جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے سے اظہار لا تعلقی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ پر مکمل قبضے کا فیصلہ اسرائیل پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی توجہ محصور فلسطینیوں کو خوراک پہنچانے پر ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پہلے ہی فوجی قبضے کی حمایت کر چکے ہیں۔ امریکی انتظامیہ غزہ میں امداد کی نگرانی کی خواہاں ہے۔ اس معاملے پر صدر ٹرمپ کا محتاط موقف سامنے آیا ہے۔ جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکی ایٹمی حملے کو آج 80 برس بیت گئے۔ اس موقع پر ہیروشیما میں ایک یادگاری تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 6 اگست 1945 کو ہونے والے حملے میں 1,40,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ صرف 3 دن کے بعد ناگاساکی پر دوسرا حملہ کیا گیا تھا، جس میں 74,000 افراد جان سے گئے تھے۔ ان حملوں کے بعد جاپان نے 15 اگست کو ہتھیار ڈال دیے تھے۔ شارجہ میں پاک افغان شائقین کے لیے الگ انکلوژرز اور داخلی رستے مختص کر دیے گئے ہیں۔ یہ فیصلہ سہ ملکی ٹورنامنٹ کے دوران ممکنہ ہنگامہ آرائی سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ستمبر 2022 میں پاکستان سے شکست کے بعد افغان شائقین نے اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ کی تھی۔ شارجہ انتظامیہ نے سخت پروٹوکولز نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میچز 29 اگست سے شروع ہوں گے۔